السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المعين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 29۔ پچھلے جمعے کو آیت نمبر 28 آپ لوگوں کے ذہن میں ہوگا کہ خالق کائنات نے اس آیت نمبر 29 میں ارشاد فرمایا، هو الذی خلق لکم ما فی الارض، اللہ وہی ہے جس نے تمہارے نفع کے لیے زمین میں سب چیزوں کو پیدا کیا۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے 7 ہموار آسمان بنائے، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ پچھلی آیت میں رب تبارک و تعالی نے فرمایا تھا، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ رب تبارک و تعالی نے فرمایا تھا کہ تم کس طرح اللہ کا انکار کرتے ہو، حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تم کو زندہ کیا، وہ پھر تم پر موت طاری کرے گا، پھر تم کو زندہ کرے گا، پھر اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی خالق کائنات نے ان لوگوں سے فرمایا تھا جو لوگ خدا کا انکار کرتے تھے کہ تم کس طرح سے اس کا انکار کر سکتے ہو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ میں نے گزشتہ جمعے کو عرض کیا تھا کہ خالق کائنات نے کس طریقے سے پیدا فرمایا، اور 12 نمبر 18 سورہ مومنون میں اس کی اور زیادہ وضاحت اور بیان آئے گا، اور آگے بھی انشاءاللہ یہ ذکر آتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا، اے لوگو تم کس طرح سے اللہ کا انکار کر سکتے ہو، حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندگی عطا فرمائی، پھر تم پر موت طاری فرمائے گا، موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، اور تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے جو لوگ خدا کا انکار کرتے تھے ان سے فرمایا۔ اگلی آیت نمبر 29، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، اللہ وہی ہے جس نے تمہارے نفع کے لیے زمین میں سب چیزوں کو پیدا کیا۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے 7 آسمان بنا دیے، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ وہی خدا ہے جس نے ہمیں زندگی عطا فرمائی، وہی خدا ہے جو ہمیں موت عطا کرتا ہے، وہی رب العالمین ہے جو ہمیں دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ اب اگلی آیت میں زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں، زمین، آسمان، چاند و سورج، ستارے، درخت، پہاڑ، دریا، سمندر، مچھلیاں، جانور، چرند پرند، پھل، یہ ساری چیزیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، رب فرماتا ہے ساری چیزوں کو ہم نے تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا۔ 7 آسمان بنائے، اور ہر چیز اس کے علم میں ہے، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی آیت میں تو یہ فرمایا تھا لوگوں سے کہ تمہیں زندگی کیسے عطا کی، تم کہاں تھے، کہاں سے کس طریقے سے آئے،
پھر بھی تم اس رب کا انکار کرتے ہو۔ اگلی اس آیت میں، آیت نمبر 29 میں رب نے فرمایا کہ پہلے زمین نہیں تھی، اس نے بنائی۔ اچھا زمین کیسے بنی؟ زمین اور آسمان، پہلے خالق کائنات نے زمین کو بنایا یا آسمان کو؟ تو قرآن کی آیت علماء کرام استدلال کرتے ہیں۔ ایک آیت کریمہ رب فرماتا ہے قل انکم لتکفرون بالذی خلق الارض، اے محبوب کہہ دیجئے بے شک تم ضرور اس ذات کے ساتھ کفر کرتے ہو جس نے 2 دن میں زمین کو بنایا اور تم اس کے لیے شریک بناتے ہو۔ وہ عظیم رب ہے تمام جہانوں کا، اور اس نے زمین میں بھاری پہاڑوں کو گاڑ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پہاڑوں کو پیدا فرمایا وہ زمین کو روکنے کے لیے۔ خالق کائنات ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے انتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها واغطش ليلها واخرج ضحاها والارض بعد ذلك دحاها۔ تمہاری تخلیق زیادہ سخت ہے یا آسمان کی؟ اللہ نے آسمان کو بنایا، اس کی چھت بلند کی، پھر اس کو ہموار کیا، اس کی رات تاریک کی اور اس کے دن کی روشنی میں کو ظاہر کیا، اور اس کے بعد زمین کو پھیلایا۔ اس کی وضاحت میں بہت آسان لفظوں میں کر دوں، تفسیر نعیمی اور تفسیر ابن کثیر۔ روایت میں آتا ہے کہ دنیا کے اندر پہلے پانی تھا، اللہ کے حکم سے اس پانی پر جھاگ بنا اور جھاگ وہ اکٹھا ہوتا رہا، اور ایک جگہ جھاگ اکٹھا ہو گیا، روایت میں آتا کہ 40 سال تک وہ جھاگ اکٹھا رہا جس کی زمین بنی۔ تو جھاگ جب ایک جگہ اکٹھا ہو گیا، 40 سال گزرے اس جھاگ پر، اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کو بنایا۔ آسمانوں کو بنانے کے بعد رب تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ جھاگ جو پانی کے اوپر جو جھاگ بن گئے تھے رب کے حکم سے اکٹھا ہو گئے تھے، آسمان کو بنانے کے بعد رب کا حکم ہوا اس جھاگ کو پھیلا دیا گیا۔ تو آسان لفظوں میں یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے پہلے زمین کا وجود بخشا، پھر آسمانوں کو بنایا، اور آسمانوں کو بنانے کے بعد پانی پر زمین کو پھیلایا بعد میں۔ یعنی آسمان سے پہلے زمین کا وجود بنایا گیا، وجود بخشا زمین کو، اس کے بعد آسمان، پھر زمین کو پھیلا دیا گیا، اور زمین پر جتنی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری ہمارے فائدے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ رب کی قدرت یہ ہے، ایک روایت میں آتا کہ 2 دن میں، ایک روایت میں آتا کہ 6 دن میں، 6 دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا۔ رب کی قدرت یہ ہے کہ وہ سیکنڈ سے پہلے اس طرح کی دنیا 1000 لاکھ کروڑوں اربوں خربوں دنیا سیکنڈ سے پہلے پیدا فرما دی۔ یہ اس کی قدرت، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اگر وہ چاہے تو ہم سے بہتر مخلوق لے آئے، اگر وہ چاہے تو سیکنڈ سے پہلے اس طرح کی 1000 لاکھوں کروڑوں اربوں دنیا پیدا فرما دی سیکنڈ سے پہلے، لیکن اس نے ایک نظام بنایا ہے۔ دن اور رات کو رکھا، سورج کو رکھا، چاند کو رکھا، ستاروں کو رکھا، اور ایک نظام بنایا انسانوں کے لیے۔ دن اور رات کو رکھا انسانوں کے لیے، اس نے نظام بنایا ہے پروردگار عالم نے ہمارے لیے، اور ساری چیزوں کو جو پیدا کیا وہ کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ اب اس آیت کریمہ کو اگر یہ لوگ غور و فکر کریں تو رب تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے کی دلیل ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، یہ دلیل ہے۔ ہم پیدا کس طریقے سے ہوئے، کہاں سے ہوئے، اگر سوچیں غور و فکر کریں تو معلوم چلے گا واقعی وہی ذات ہے جس کے قبضے قدرت میں ہماری جان ہے،
جس نے ہمیں زندگی عطا فرمائی اس کے سوا کوئی خدا نہیں، جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو بنایا، ساری کائنات کو وجود بخشا، پھر ہم اس کو چھوڑ کر کیوں دوسرے کے آگے اپنے سر کو جھکاتے ہیں؟ اور مسلمانوں کے لیے پیغام یہ ہے کہ اگر ایمان والے اس آیت کریمہ پر غور کریں اور پھر سوچیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی، کس طریقے سے پیدا کیا، پھر رب تبارک و تعالیٰ خالق کائنات نے ہمارے لیے دنیا کی ہر شے کو مہیا کر دیا، کتنی چیزوں کو ہمارے لیے پیدا کیا، دنیا بھی اور اخروی۔ حضرات، تو ایمان والے اگر ان چیزوں پر غور و فکر کریں تو پھر اپنے رب کی اور زیادہ بندگی کریں۔ کیوں کہ ہمیں زندگی عطا فرمائی رب تبارک و تعالیٰ نے، موت بھی آنی ہے، قبر میں بھی پہنچنا ہے، میدان قیامت میں بھی پہنچنا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ جب ہم یہ سب جانتے ہیں پھر اپنے رب کی ناشکری کیوں کرتے ہیں، اس کی نافرمانی کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں تو اس کی اور زیادہ جو ہے وہ شکر بجا لانا چاہیے، اس کی فرما برداری کرنی چاہیے، لیکن ہم غافل ہیں، ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کی عبادت سے ہم دور ہیں، اس کی بندگی سے ہم دور ہیں، نمازوں سے ہم دور ہیں، ہر چیز سے ہم فائدہ حاصل کرتے ہیں، اور جو چیز رب تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر فرض فرمائی، جس میں دنیاوی فائدہ بھی ہے اور آخرت کے لیے بھی فائدہ ہے، اس کو ہم چھوڑے ہوئے ہیں۔ تو رب تبارک و تعالی نے ساری چیزوں کو پیدا کیا۔ اس آیت کریمہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ رب تبارک و تعالی نے ہر چیز کو ہمارے لیے پیدا کیا، اور وہ چیزیں مباحی حلال تھیں، جن چیزوں کو اللہ اس کے رسول نے حرام قرار دے دیا، یا جن چیزوں کو اللہ کی طرف سے منع کرا دی گئی، جو چیز ممنوع ہو گئی وہ چیز ناجائز ہو گئی، ورنہ پہلے شریعت مصطفیٰ کے حکم آنے سے پہلے ہر چیز جائز تھی۔ شراب لوگ پیتے تھے، حکم نہیں تھا۔ جب حکم ہوا کہ شراب حرام ہے، تو جب تک حکم نہیں ہوا تھا، رب کا احکام نازل نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے وہ چیز مباح تھی۔ کوئی کر رہا تھا تب کوئی بات نہیں تھی، کوئی نہیں کرتا تھا تب کوئی بات نہیں تھی۔ جیسے نماز 5 وقتہ 5 ٹائم کی نماز فرض نہیں تھی، اب جس طریقے سے بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے وہ لوگ، عبادت مانی جاتی تھی، لیکن 5 ٹائم کی نماز فرض نہیں تھی، 1 مہینے کے روزے فرض نہیں تھے امت محمدیہ پر۔ حکم نہیں آیا تھا کہ مسلمان عورتوں سے مسلمان مرد نکاح کریں، اس سے پہلے غیروں سے نکاح ہوتے تھے۔ حکم ہوا کہ مسلمان مرد مسلمان ہی عورتوں سے نکاح کریں، اب وہ حرام ہو گیا۔ تو جو چیز اللہ نے حکم دیا کہ اس کام کو نہ کرنا، وہ حرام ہو گئی، ناجائز ہو گئی، شریعت مصطفیٰ کا قانون بنا دیا گیا۔ اور جس چیز کے لیے اللہ اس کے رسول نے منع نہیں کیا وہ چیز جائز ہے۔ جیسے آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دکھاؤ، اس کی دلیل دو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جشن منانا جائز کہاں سے ہے؟ تو جائز ہونے کی دلیل دینی نہیں پڑے گی، کیونکہ رب فرماتا ہے زمین میں ہر چیز کو میں نے تمہارے لیے فائدے کے لیے بنایا۔ اب ہر چیز ہمارے لیے فائدے کے لیے ہے، اب اگر اس کو کوئی ناجائز کہے، حرام کہے، تو دلیل اس کو دینی پڑے گی جو ناجائز کہے گا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ۔ اے محبوب کہہ دیجئے کہ بتاؤ اللہ نے تمہارے لیے جو رزق اتارا تو تم نے کچھ اس میں سے حرام کر لیا اور کچھ حلال۔ اے محبوب کہہ دیجئے اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی تھی یا
تم اللہ پر بہتان باندھتے ہو. یعنی کچھ لوگوں نے کچھ چیزوں کو اپنے جو ہے اپنے ارادے سے اپنی عقل سے حرام مان لیا اور کچھ چیزوں کو حلال مان لیا. جیسے کہ آج بھی کتنے کاموں کو مسلمان جائز سمجھتے ہیں لیکن شریعت مصطفیٰ کے تحت وہ ناجائز ہے، اور کتنے کام ایسے ہیں کہ وہ جائز ہیں لیکن ہمارے کم علمی کی وجہ سے ہمارے مسلمان بھائی، ہماری ماں اور بہنیں اس کو ناجائز سمجھتے ہیں. ان لوگوں نے ان چیزوں کو حلال سمجھ لیا اور کچھ چیزوں کو حرام سمجھ لیا. تو رب نے فرما دیا محبوب کہہ دیجئے کہ تم نے یہ چیزیں جو اپنے آپ حلال سمجھ لی اور حرام سمجھ لی کہ اللہ نے تم سے کہا ہے، اور جب نہیں کہا تو تم اللہ کے اوپر بہتان کیوں باندھتے ہو، جھوٹ کیوں بولتے ہو، تہمت کیوں لگاتے ہو؟ جب اللہ نے اس چیز کو حرام قرار نہیں دیا پھر تم کون ہو کہ وہ حرام کہنے والے؟ جب اللہ نے اس چیز کو حلال کر دیا اور جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دے دیا اس کو حلال نہیں سمجھتے. جو چیز اللہ نے حرام قرار دے دی اس کو اگر کوئی حلال سمجھے تو بندہ کافر ہو جائے. تو جب تک حکم نہیں آیا وہ چیز مباح تھی، جائز تھی. اسی طریقے سے شریعت مصطفیٰ میں جس چیز کی منادی نہیں ہے وہ چیز جائز ہے. قرآن پاک سپاروں میں، سورتوں میں، آیتوں میں زبر زیر پر، جلد کے اندر، کاغذ کے اندر، کاغذ کے اوپر جلسے کرانا، جشن عید میلاد النبی منانا، خوشی منانا، ختم بخاری کرنا، مدرسوں کے اندر دینی تعلیم دلوانا، عالم بنانا، فاضل بنانا، مفتی بنانا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ جن چیزوں سے دین کی بقا کے لیے دین کا شعار چمکتا ہو وہ ساری کی ساری چیزیں جائز ہیں. اب اگر کوئی کہے کہ صاحب ناجائز ہے تو دلیل اس کو دینی پڑے گی، یا تو قرآن کی آیت سے، یا حدیث پاک سے، یا کسی صحابی کے فرمان سے، یا کسی نہ کسی عالم دین کی جو ہے منصوبات سے، یا کسی کوئی علماء کرام متفق ہو کر کسی وجہ سے اس چیز کو اگر ناجائز قرار دے دے یا جائز قرار دے دے علماء کرام، تو اس چیز کو ہم جائز اور ناجائز مانیں گے. اپنی عقل سے کسی چیز کو ہم ناجائز قرار نہیں دے سکتے جب تک اللہ اس کے رسول کا حکم نہیں ہو، شریعت مصطفیٰ میں اس کے لیے حکم نہیں آیا تو اس کو ناجائز قرار نہیں دے سکتے. ساری چیزیں جائز ہیں. تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے رب کی بندگی کریں اور یہ سوچیں کہ رب نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، پھر ہمیں موت عطا کرے گا، اور زمین کا فرش ہمارے لیے ہے، آسمان ہمارے لیے ہے، چاند و سورج ہمارے لیے ہے، دنیا کی کتنی چیزیں ہمارے لیے ہیں. ہم ہر چیز سے فائدہ حاصل کرتے ہیں. یہ جسم رب تبارک و تعالی نے ہمیں عطا کیا، زندگی عطا کی، یہ آزمائش کے لیے. ہم دنیا میں لگ گئے صرف کمانے کے لیے. کمانا بھی ضروری ہے، ایسا نہیں کمانا ضروری نہیں. انبیاء کرام نے تجارتیں کی، حضرت آدم علیہ السلام نے کسانی کی، کھیتی کا کام کیا. انبیاء کرام، صحابہ کرام، اولیاء کرام محنت کی، انہوں نے حلال رزق کمایا. تو کمانا اور اولاد پر، ماں باپ پر خرچ کرنا یہ بھی ثواب کا کام ہے. جائز طریقے سے، حلال کمائی طریقے سے رزق کمانا، پیسہ کمانا، اولاد پر خرچ کرنا، والدین پر خرچ کرنا، مہمانوں پر خرچ کرنا، یہ سارے کے سارے ثواب کے کام ہیں. لیکن اس کمانے کے چکر میں اپنے رب کو مت بھولنا. جو اس کے قوانین ہیں، جو اس کے فرائض ہیں، ان کو بھی ادا کرنا. تو ہم دنیا میں لگ گئے اور ایسے لگ گئے کہ ہم نے اپنی مرضی کے مطابق کرنا شروع کر دیا. ہم نے وہ فرامین جو اللہ اس کے رسول کے ہیں ہمارے لیے، ہم نے ان کو چھوڑ دیا اور زندگی ہم نے گزارنا شروع کر دی اپنی مرضی کے مطابق. کھائیں گے ہم اپنے طریقے سے، جو طریقہ ہم نے نبی نے ہمیں دیا ہم نے اس کو چھوڑ دیا. پہنیں گے ہم اپنے طریقے سے، نبی نے جو ہمیں طریقہ دیا پہننے کا، پہناوے کا، وہ ہم نے چھوڑ دیا. نکاح کا طریقہ جو ہمارے نبی نے ہمیں دیا
ہم نے وہ چھوڑ دیا، ہم اپنے طریقے پر آ گئے، چلنے کا طریقہ جو ہمارے نبی نے ہمیں دیا ہم نے وہ چھوڑ دیا، ہم نے اپنے نبی کے طریقوں کو چھوڑ دیا، اس لیے ہم برباد ہیں۔ آج پوری دنیا کے اندر مسلمان ذلیل کیوں ہیں؟ اس نے اپنے نبی پاک کے طریقے کو چھوڑ دیا، اس لیے مسلمان ذلیل و خوار ہو گیا۔ ہر جگہ اپنی مرضی، نمازوں کو کہا جا رہا ہے، نمازوں کو کہا جا رہا ہے، ہر منبر سے امام، ہر مقرر، ہر جلسے میں تقریر کرنے والا، واعظ کہنے والا، ہر دین کی تبلیغ کرنے والا مسلمان کو بار بار کہتا ہے، آگاہ کرتا ہے، آؤ میرے بھائیو، آؤ اپنے رب کی بارگاہ میں پیشانی جھکا لو، نمازیں ادا کر لو، موت آئے گی، سب یہیں کا یہیں رکھا رہ جائے گا، جو تمہاری جیب میں ہے وہ بھی نکال لیا جائے گا، کس پر کتنا ہے تمہارا وہ گھر والے لیں گے، تمہارے اوپر کس کا ہے وہ کوئی دے کہ نہ دے تم میدان قیامت میں دو گے۔ ہم اتنے کھو گئے، بار بار کہا جاتا، ہمیں احساس نہیں ہوتا، ہم اٹھتے ہیں صبح کو 8 بجے 9 بجے، اور آج 13 تاریخ ہے، کل کو 14 جنوری ہے۔ جو لوگ آج تک فجر میں نہ اٹھے پورا سال گزر گیا، صبح کو دیکھنا 7 بجے سے پہلے چھتوں پر ملیں گے۔ کس نے کہا کہ اللہ اس کے رسول کا فرمان ہے؟ نہیں، اللہ اس کے رسول کا فرمان ہے فجر کی نماز میں آ جاؤ، نہیں اٹھا جاتا، اٹھانے والا اٹھاتا ہے، نہیں اٹھا جاتا۔ کل کو کون آگا کہنے کے لیے؟ پہلے سے انتظام کر لیا جائے گا، صبح کو چھتوں پر نظر آئیں گے مسلمان۔ کیا مسلمان کا طریقہ یہی ہے؟ کیا مسلمان اپنے رب کی اور اپنے حبیب پاک کے فرامین کو بھول گیا؟ کیا مرنا نہیں ہے؟ کہتے کہتے ہم لوگ زندگیاں گزر گئی، مسلمان وہ کا وہی ہے۔ ہم لوگ دوسروں کے اندر تلاش کرتے ہیں، اپنے آپ کو ہم چینج کرنا نہیں چاہتے۔ کب چینج کرو گے؟ جوانی گزر گئی، بڑھاپا آ گیا، ہم وہ کے وہی رہے۔ مسجدوں میں ہمارے چند نمازی آج بھی، 4 سال پہلے بھی چند نمازی، 4 سال 10 سال کے بعد چند نمازی۔ کتنا مسلمان ہے بستیوں میں، ہمارے شہروں میں، ہمارے کتنا مسلمان ہیں؟ اگر تلاش کریں تو مسلمان نمازی 5 وقت کا صرف 2 یا 3% ہے۔ ہر بستی میں 2 یا 3% نمازی 5 وقت کا، اور جمعے کا نمازی 5%، 7 بس 10%، اس سے زیادہ نہیں۔ عید بقرعید کا مسلمان 70%، باقی کہاں ہیں؟ پھر کہتے ہیں گھروں میں برکت نہیں، بیماری ہمارے لیے ہے۔ کیا گنے زمانہ خراب آ گیا؟ ارے زمانہ خراب نہیں ہے، ہم خود خراب۔ زمانہ خراب نہیں ہے، ہم خود خراب ہیں، ہماری سوچ خراب ہے، ہمارے عمل خراب ہے، ہمارا کردار خراب ہے، ہمارا لباس خراب ہے، ہماری سیرتیں خراب ہے، صورتیں خراب ہیں۔ میری بات غلط تو نہیں ہے؟ صبح کو اپنی چھتوں پر دیکھنا، نوجوان ملیں گے، بچوں والے بھی ملیں گے۔ کس نے کہا آپ سے پتنگ اڑاؤ؟ کسی نے کہا نہیں، خود کی مرضی ہے نا، پتنگ اڑاؤ، جو چاہو اڑاؤ، جو چاہو کرو، خوب ناچو، گانے گاؤ، جو چاہو کرو۔ موت آنی ہے، رب کی بارگاہ میں جب پہنچو گے رب حساب لے گا، تو پھر گڑ گڑاؤ گے، آنسو بہاؤ گے، پھر کہو گے ہائے افسوس، اب کیا کریں مولا، اب دوبارہ دنیا میں بھیج دے۔ موقع نہیں ملے گا، آج موقع ہے میرے بھائیوں، آج موقع ہے۔ آج اپنی زندگیوں کو سدھار لو، اپنی زندگیوں کو چینج کر لو، عمل کرنے کی کوشش کرو، اپنے رب کے فرامین پر عمل کرو، نمازوں کی پابندی کرو۔ یہ نماز کا حساب میدان قیامت میں ضرور دینا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا، خالق کائنات نے زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، دنیا کی ساری چیزیں تمہارے لیے ہیں، تم غور و فکر کرو، اور دوبارہ زندہ ہونا ہے، رب کی بارگاہ میں پہنچنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات جو کچھ میں نے کہا، جو غلطی ہو خدا معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔